دا تحفہ اللہ نو قبول توحید پرست ہونا ضروری ہے، مواقع ہونا ضروری ہے، توحید والا ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں تعلق مضبوط کرم دا دوسرا ذریعہ نماز ہے۔ اللہ پاک نال تعلق مضبوط کرو، اللہ دے خاں تواڈے تحفے دا مل پہ جائے گا۔ تعلق مضبوط کرم دا ایک ذریعہ نماز بھی ہے۔ اور کدی تسی قرآن پاک پڑھو نا، اللہ پاک نے جتنے قربانی دا ذکر کیتا ہے ہوتے اللہ پاک نے نالی نماز دا بھی ذکر فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یعنی پہلے نماز دا ذکر ہے، بندے دا نمازی ہونا بھی ضروری ہے۔ میں تے بعد محدثین دے بڑے سخت کمال پڑے نے، جیڑا بے نماز ہے اللہ نو اوتی بھی قربانی دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جے تسی میں جڑی آیت شروع اندر پڑھی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں نماز سب تو پہلے میری نماز میری قربانی، پہلے نماز دا ذکر ہے پھر اللہ پاک دے خاں قربانی دا ذکر ہے۔ یعنی نماز تو بغیر لوگوں شیخو پوریو گالی یاد کر لیا جے، نماز تو بغیر دنیا بھی ویران ہے، نماز تو بغیر قبر بھی ویران ہے، نماز تو بغیر آخرت بھی ویران ہے۔ نماز مومن دی معراج ہے، نماز مومن دی پہچان ہے، نماز مومن دی آن ہے، نماز مومن دی شان ہے۔ نماز تو بغیر مومن بندہ کیویں زندہ رہ سکتا ہے؟ جدے متعلق میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں الصلاۃ عماد الدین، لوگوں الصلاۃ قرۃ عینی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دین دا ستون ہے۔ ستون گر جائے عمارت گر جائے کر دیگے۔ نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ نماز تو بغیر کوئی انسان دا ایمان نہیں جے، نماز تو بغیر کوئی اسلام نہیں جے۔ پڑھیا کر حدیث مصطفیٰ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر تے مسلمان جو فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کافر تے مومن جو فرق کرنے والی چیز کی ہے؟ وہ بولو تو صحیح کی ہے نماز۔ جڑا پڑھ دے وہ کی ہے؟ کی ہے؟ اللہ خیر کرے مڑا جا بولو، تسی اللہ ڈاری جاندے ہو۔ وہ جڑا نماز پڑھ دے وہ کی ہے؟ جڑا نماز پڑھ دے وہ کی ہے؟ مسلمان۔ نماز کون پڑھ دے؟ بولو ہاں تھوڑا جا، نماز کون پڑھ دے؟ مسلمان مومن۔ تو جڑے نہیں پڑھ دے وہ کی نے؟ تسی دے انشاءاللہ مومن مسلمان ہی ہو نا۔ اللہ امام دی کی حفاظت فرمائے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا صحیح مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کافر تے مسلمان جو فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ لوگوں میں تے حدیث پاک اندر پڑھے آئے، قرآن پاک اندر پڑھے آئے، واقعت نماز ہے۔ سب تو زیادہ وعید اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نماز سے متعلق فرمائی گئے۔ فرمایا لوگوں جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا میرے مل میں کیا جے درا میں دو تین مقام عرض کر دینا۔ بے نماز جڑا بندہ ہے او دی قربانی بھی اللہ دے خاں قابل قبول نہیں جے۔ جڑا بے نماز ہے دنیا تے دیو دی زلالت دا اعلان اللہ پاک نے کاری دیتا ہے، آخرت اندر کی مقام ملے گا۔ سب تو پہلی 30ویں سپارے دی سورت پڑھو، فرمایا جڑا نماز اندر سستی کرنے والا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جڑا نماز سستی کرتا ہے اللہ پاک نو یہ سستی کرنے والا بندہ بھی
اللہ دے خان قابل قبول نہیں جے اللہ دے خان نماز سستی کرنے والا بندہ بھی قابل قبول نہیں اور دوسرا مقام فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا لوگو جڑا نماز نہیں پڑھدا میرے اللہ پاک دا قرآن آیا فرمایا سونیا فخلف من بعدہم خلفن تواڈے تو بعد آن والے لوگ نمازاں ترک کر دین گے سونیا اللہ جی نمازاں کیوں چڑھ دین گے نماز تے بیماریاں دی شفا ہے نماز تے تھکاوٹاں دا علاج ہے نماز تے دکھاں درداں دا علاج ہے نماز تے اللہ تے بندے دی ملاقات دا سبب ہے اے نماز بندہ کیوں ترک کرے گا نماز تے قبر دی اندر عذاب تو بچان دا ذریعہ ہے نماز تے کل قیامت دا جدو دین ہوئے گا جدو کوئی اپنا بھی کام نہیں آئے گا بیگانہ بھی کام نہیں آئے گا فرمایا او تو اے نماز تیرے کام آئے گی اللہ نمازیاں واسطے جنت دا ایک دروازہ باب الصلاۃ بنا دیتا ہے نمازی نو تو گزر دے جان گے جنت دے وارث بن دے جان گے بندہ نماز کیوں ترک کر سکتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اپنی گندیاں خواہشات دے پیچھے لگ کے یعنی ستا ہے کوئی نہیں نیند پوری کر لواں اٹھ کے پڑھ لواں گا یاراں چ بیٹھا ہے کوئی نہیں گپ شپ کریے پھر پڑھ لواں گے کاروبار تے بیٹھا ہے کاروبار کری جا رہی ہے کوئی گل نہیں پھر پڑھ لواں گا پہلے دکان چلا لواں پہلے کاروبار چلا لواں یعنی اپنی مصروفیات ترک نہیں کردا اوے مومنا اوے مسلمانا اوے اللہ نو داتا منن والیا اللہ اکبر اللہ اکبر ادا معنی یہ وے اللہ سب تو وڈا ہے اللہ تیرے کاروبار تو بھی وڈا ہے اللہ تیری مصروفیات تو بھی وڈا ہے اللہ تیری گپ شپ تو بھی وڈا ہے اللہ تیری نیند تو بھی وڈا ہے اللہ تیری ساری مصروفیات تو وڈا ہے ساری مصروفیات چھڑ دے وڈے دا بلاوا آ گئی تے اللہ پاک ول آ جا سب کوئی ترک کر دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ادھر ویکھو ذرا جنتی جنت اندر چلے گئے جہنمی جہنم اندر چلے گئے دعا کرو اللہ سانو جنتیاں اندر شامل فرما لے جدا دل کردہ بولو اللہ جنتیاں شامل کر لے اللہ سونے جنت الفردوس تے وارث بنا دے تے فرمایا جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے تے جنتی کہن گے اللہ سونیا فلانا میرا مغلے دار فلان میرا یار میرا دوست نظر نہیں آ رہا اللہ جی حکم دین گے جنت جہنم آمنے سامنے آ گئی بندہ بیکھے گا میرا ہمسایا میرا بھائی میرا یار سامنے جہنم آگ اندر جالدہ پہ آئے ساڑھدہ تے تڑپدہ پہ آئے یہ کہے گا یار کی وجہ ہے علاقہ ہی کوئی سی پنڈے کی سی محلہ ہی کوئی سی میں جنت آ گیا تے تو جہنم اندر کیوں چلا گیا انل مجرمین ما سالککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ایک کہے گا اوے میرے آویریا اوے میرے یار تے دوست جدوں اذان ہوندی تو مسجد چلا جاندا میں بستر تے لیٹیا رہندا جدوں اذان ہوندی تو مسجد چلا جاندا میں یاراں چی بیٹھا رہندا جدوں اذان ہوندی تو مسجد چلا جاندا میں کاروبار تے بزنس ہی چلامدا رہندا تو نمازاں پڑھ پڑھ کے جنت دا وارث بن گیا ہے تے میں نمازاں ترک کر کر کے نمازاں چھڑ چھڑ کے جہنم دا بالن بن گیا وجہ نماز تو چھڑنا اور تھے کسے بات دا ذکر نہیں فرمایا نماز دعا کرو اللہ سانو نمازی بنا دے دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے ہولی آمین آکھو کہ قبول نہ ہو جائے اللہ سانو پکا سچا نمازی بنا دے
آؤ میں جڑی بات عرض کر رہی ہیں نماز اللہ نال تعلق مضبوط کرو قربانی اللہ دے رستے اندر اللہ نو تحفہ دین دا مزہ آ جائے گا اور نمبر تین جڑا تحفہ ہوندا ہے وہ اگلے دے شان شیان ہوندا ہے یار چنگا ہے تحفہ بھی چنگا بندہ وڈا ہے تحفہ بھی وڈا اللہ تو اونچی ذات کوئی نہیں جے اللہ تو وڈا کائنات اندر کوئی نہیں جے اللہ دی شان دے شان شیان تحفہ جنہ دینا ہے وہ دی جناب بندہ کوشش کردا ہے تحفہ اچھا دیتا جائے اللہ دے رستے اندر جڑا جانور ذبح کرنا ہے اچھے تو اچھا جانور ذبح کیتا جائے کوشش کرو جانور خوبصورت بھی ہوئے جانور موٹا تازہ بھی ہوئے جانور دیکھن تو پتا چلے واقعی قربانی دے قابل ہے کیویں دا جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4-5 قسم دے نقص والا جانور اللہ پاک دے خاں قبول نہیں ہوئے گا اربع لا تجوز فی الازاغی فرمایا الاوراء البین اورغا والمریضۃ البین مرضغا والارجاء البین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور جڑا ذبح کرن لگے ہو ایدی اکھ اندر عیب نہ ہوئے یعنی کانا جانور نہ ہوئے کانا جانور اللہ دے ہاں قربانی دیتی جا سکتی کانے جانور دی قربانی ہوندی تے جے کوئی کانا کہے میں نبی ہاں تے وہ کانا نبی بھی ہو سکتا کانے دی قربانی اللہ ساڑھے دین اندر قبول نہیں اسی کانے نو نبی کمیں من سکنے ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ بات آئی تے چلو میں بات عرض کر دی تھی فرمایا مریض جانور جدی مرض ظاہر ہو رہی ہوئے او دی بھی قربانی اللہ دے خاں قابل قبول نہیں اور فرمایا ایسا جانور جدی اندر لنگڑا پن آ جائے اے تسی جڑا بیخ دے ہو کھرا دیاں بیماریاں لگ جاندیاں نے جانور لگان لگ جاندہ ہے جانور جڑا لنگڑا ہندہ ہے او دا عیب ظاہر ہندہ ہے ایسے جانور دی بھی قربانی نہیں اور او جانور جڑا دوروں ہی کمزوری ہو دی واضح نظر آ رہی ہوئے ایسا کمزور جانور بھی اللہ دے خاں قابل قبول نہیں جے اور فرمایا اے سنگاں دا بھی عیب نہ ہوئے یعنی جانور اندر کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے عیب دار جانور دی قربانی اللہ دے خاں قابل قبول نہیں جے ہن میرے وال ویکھو قربانی اللہ دی راج دینی ہے قربانی ایک تحفہ ہے اسی اللہ نو تحفہ پیش کر رہے ہیں تحفہ اس انداز نال پیش کرنا ہے جویں پیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے جنہاں کو اچھا انداز بہتر انداز دیکھو کتنا پیارا انداز ہے عید الاضحیٰ دا دن آیا 10 الحجہ دا دن آ گیا کتنا پیارا انداز مسلمان اٹھے نے فجر پڑھی ہے نوے کپڑے پائے نے تکبیرات پڑھ دیا گویا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا تکبیرات پڑھ دیا گویا اللہ پاک دی عید سامنے اے توحید والے کلمات پڑھ دیا گویا عید الاضحیٰ دی طرف آئے عید ادا کی تھی عید تو بعد جا کے اپنے اپنے من پسند جانور کسی نے سارا سال جڑے 10-10 روپے کر کے 50-50 روپے کر کے بڑیاں محنتاں دے نال پیسے جوڑے جانور لیا اللہ دے رستے اندر تحفہ دین لگائے قربانی کرن لگائے اللہ دا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر جانور تے چوری چلان لگائے چوری چلان تو پہلے جانور بھی بول کے کہنا ہوئے گا میرے گلے تے چوری چلا دیتی ہوں اپنی انا تے بھی چوری چلا دے اپنے غرور تے بھی چوری چلا دے اپنے تکبر تے بھی چوری چلا دے اپنی جڑائے غلط خواہشات تے گندیاں خواہشات تے بھی چوری چلا دے اپنے برے عمال
نال تے بھی چھری چلا دے، میں تیری من کے تیرے اگے لیٹ گیا، میں تیری ملکیت سا، تو اللہ دی ملکیت ہے، اللہ دے تابع ہو جا، اللہ دی تابعیت داری اندر زندگی گزار۔ پہلے نماز پڑھی اللہ دے ہاں تحفہ دین دا انداز، قربانی دین دا انداز۔ کیا عید دی نماز تو پہلے بندہ قربانی کر سکتا ہے؟ یار کی حرج ہے، پہلے بھی ذبح کرنا بعد بھی ذبح کرنا ہے، حرج کی ہے کہ یار عید دی نماز تو پہلے بندہ قربانی نہیں کر سکتا؟ وہ بولو تو صحیح، تھی تو اکا ہی سو جاندے ہو، پتہ نہیں نواں نواں ترجمہ شروع ہویا، اللہ خیر کرے۔ اور مل کے بولو عید دی نماز تو پہلے قربانی ہو جاندی ہے۔ آنو شکر ہے کو مسئلہ سمجھ آیا۔ تے کدوں ہوندی ہے قربانی؟ عید دی نماز تو بعد۔ ایک صحابی نے عید دی نماز تو پہلے قربانی ذبح کر چھڑی، رسول اللہ صلی اللہ، انہوں مسئلے دا صحیح علم نہیں سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا، آپ نے فرمایا یہ تیری قربانی نہیں ہوئی، یہ تیری ایک عام تو ذبح کیتا ہے، عام تیرا صدقہ تے ہو سکتا ہے لیکن ایک قربانی ہو سکتی۔ اسی آنے ہاں جڑا درود پڑھنا ہے نا اذان تو بعد چ پڑھو، مولوی صاحب آندے نے میں پہلے پڑھنا ہے، جی کیوں پڑھنا ہے؟ درود پڑھن چاہ رج کی ہے، جیسی کہیے پہلے نہیں بعد چ پڑھنا۔ قربانی بیٹی واسطے نہیں، یہ قربانی اللہ واسطے کیتی جا رہی ہے۔ قربانی تحفہ ہے، سب تو عظیم تحفہ، یعنی سب تو بہتر قربانی اونٹ دی قربانی ہے۔ کہا دی ہے کئیانو اللہ نے بڑی طاقت دیتی ہوندی ہے، پوچھے اونٹ کیوں نہیں کیتا؟ ہے جی میں اونٹ دا گوشت نہیں کھاندا۔ وہ تو گوشت واسطے قربانی کر رہے ہیں؟ تو تے قربانی کر رہا ہے اللہ دی رضا واسطے، تو تے قربانی کر رہا ہے اس مالک دی رضا واسطے۔ سب تو بہتر قربانی اونٹ دی، اس تو بعد گائے دی، اس تو بعد جڑے دمبے دی، بکرے دی قربانی ہے۔ سب تو بہتر قربانی اونٹ دی ہے، انہیں تے گائے دی قربانی۔ کئی لوگ کہندے نے گائے تے کٹا اکو جڑی یعنی بھینس دی قربانی جڑی ہے، آئے دن جدوں قربانی ہوندی وہ تو یہ کٹا کھل جامدہ ہے۔ حالانکہ کوئی ایڈی اختلافی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں دی طرفوں جڑا ایک گائے دی قربانی کی دیئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت گائے دی قربانی کرنا۔ باقی اگر کٹے دی قربانی میں کی جائے انواع البکر، یہ بھی جڑا بکر دی قسم ہے یعنی گائے دی قسم ہے، گائے دی فیملی ہے، حرام تے نہیں کہاں گے، کٹے دی قربانی بھی جائے دے۔ کئی ساڑے جڑائے سلفی علماء دا بھی یہ موقف کٹے دی قربانی جائے دے، اور جائے دے بالکل جائے دے، لیکن سنت نبی پاک نے گائے دی قربانی کی تھی ہے۔ تمہیں گائے دی قربانی کر، گائے نہیں ملے یعنی کہ اگر گائے نہیں ملتی پھر تو بھینس دی قربانی کر، پھر کٹے دی قربانی جائے دے، پھر کٹے دی قربانی بھی کر لو۔ باقی یہ دے اندر کوئی ایڈی اختلاف دی بات نہیں، کفر دی اسلام دا کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، ایسیاں فضول بحثاں تو بچنا چاہیے دائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے والوے کیا جے یہ تحفہ اللہ قبول کے دا کرتا ہے۔ سب تو پہلے نمبر دے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہی قبول کرتا ہے، یعنی اللہ حلال مال نو قبول کرتا ہے۔ حرام پیسے تے جانور بے شک 10 لے کے بھی قربان کر دیتے جان، حرام کمائی دی قربانی اللہ دے خاں قابل قبول نہیں جے۔ اور نمبر 2 قربانی کے دی قبول ہے، فرمایا وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ نیت خالص والا بندہ ہونا چاہیے، جدی نیت خالص ہے او دی قربانی قابل قبول ہے، جدی نیت خالص نہیں او دی قربانی قابل قبول ہے۔ کئی بندیاں نے نا دکھلاوا بنایا ہے، یعنی دکھلاوا
ادھر بھی جانوراں دی نمائش کر رہی ہے، مقابلے بازیاں کر رہی ہے، گلیاں چ لے کے ادھر دی کھا رہی ہے، شوخیاں مار رہی ہے۔ نہیں نہیں، قربانی ضرور کرو۔ میں کہنا ہے کہ اللہ دی رضا واسطے اللہ نے مال زیادہ دیتا ہے، ایک قربانی آپ کر لے۔ کوئی ایک قدی قربانی تیری بہن نے کتنے سال ہو گئے قربانی نہیں کی تھی، ایک قدہ جانوروں نو لے دے۔ ایک تیرے ویرے نے کتنی دیر ہوگی ہے قربانی نہیں کی تھی، اپنے ویرے نو ایک جانور لے دے۔ ایک گھر وچوں پوری فیملی اندروں ایک جانور کر دیتا جائے، پورے گھر واسطے کافی ہو جامدہ ہے۔ باقی غریباں اندر لے کے جا کے تقسیم کر، قربانی دا اجر بھی ملے گا، اثار دا اجر بھی ملے گا، اخوت بھائی چارے دا اجر بھی ملے گا، صدقے دا اجر بھی ملے گا، پیار دا اجر بھی ملے گا۔ انج بھی خرچ کر کے دکھایا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 2 دے جڑا نیت خالص کر لو۔ نمبر 3 فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دل وچ تقوی دا ہونا لازمی ہے، یعنی گناہاں دی نفرت نیکی دا جذبہ ہونا لازمی ہے۔ متقی بندے دی قربانی اللہ دے قابل قبول ہے۔ تے نمبر 4 فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا میرا اللہ شکلہ نہیں ویکھدا، ادھر ویکھو ذرا، میرا اللہ شکلہ نہیں ویکھدا، عقلہ نہیں ویکھدا، کوٹھیاں بنگلے تے کاراں امیری غریبی نہیں ویکھدا۔ اللہ ویکھدا ہے تے دل ویکھدا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تے دل دا جذبہ ویکھدا ہے، جذبہ ہونا چاہیدا ہے۔ اللہ تے جانور دی قربانی ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام دی طرح اپنے بیٹے نو بھی ذبح کرنا پئے، اسی ذبح کرن لی تیار ہاں۔ اولاد دی قربانی بھی دینی پوے، اسی دین واسطے تیار ہاں۔ مال دی قربانی اور بھی دینی پئے تے دین لی تیار ہاں۔ اللہ سر کٹانے پہ جان، اللہ سی سر کٹان لی بھی تیار ہاں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ فرمایا اسی اللہ نال سوتے کر لانگے، جانتے مال وار دیاں گے، اللہ دیاں جنتم دے وارث بن جانگے۔ اور میرے والوے کیا جے قربانی سنت ابراہیمی ہے، کوئی شک نہیں، سنت مصطفیٰ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قربانی ساری امتاں تے اللہ پاک نے فرض کر دی تھی۔ ساری امتاں دے اندر یہ قربانی چل دی آ رہی ہے۔ سب تو پہلے میرے والوے کیا جے ذرا نبی آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل تے قابیل نے قربانی کی تھی۔ حابیل دے دل اندر تقوی ہے، حابیل دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر ہے، حابیل دے دل اندر اللہ پاک دی محبت ہے، حابیل دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر تے خوف ہے۔ قربانی کی تھی، حابیل دی قربانی نو اللہ پاک نے قبول کر لیا تے قابیل دی قربانی نو قبول نہ کیتا گیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اللہ پاک نے حابیل دی قربانی نو قبول کر لیا
تے کبیر غصے اندر آ گیا، حسد اندر آ گیا، انہیں قبیل نو قتل کر دیتا۔ یعنی قربانی آدم علیہ السلام دے دن تو آدم علیہ السلام قربانی نہ کرے۔ قربانی صاحب استطاعت جد کو طاقت موجود ہے او بندہ قربانی کرے، لازمن کرے۔ پورے گھر دی طرف ایک قربانی کر دیتی جائے تے گھر چ روٹی کٹھی پک دی ہے، دعا کرو ایک کٹھی پک دی رہے، کہو آمین۔ ویسے ہن تے لگ لگ چولہے چھیتی ہون لگ پے نے، دعا کرو اللہ پائیاں اندر ویریاں اندر آپس اندر اتفاق قائم فرما دے۔ تو یہ مسئلہ پورے گھر وچوں ایک اگر فیملی الگ الگ رہ رہی ہے پھر الگ الگ دی طرفوں جڑا ایک قربانی ہوئے گی۔ اگر ادھر ویکھو ذرا ایک بندہ ہے یوکے ہوندہ ہے، امریکہ ہوندہ ہے، باہرلے ملک اندر، ہن وہ بندہ کہے جی قربانی میری طرفوں ایک قربانی کرو، ہن جڑی قربانی اس بندے دی طرفوں کیتی جائے گی پہلے وہ ادھر عید نماز ادا کرے گا پھر وہ دی قربانی ادھر ذبح کیتی جائے گی، ورنہ جب تک وہ عید دی نماز ادھر ادا نہ کر لے وہ دی قربانی نو ادھر ذبح نہیں کرنا چاہیے دا۔ یہ کچھ باتاں کچھ مسائل جانور کس طرح دا ہونا چاہیے اور کس کس چیز دی قربانی ہونی چاہیے، یہ باتاں کچھ میں تواڈے سامنے عرض کر دیتیاں نے۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک سانو اس عظیم فریضے نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے نالے دعا کرو اللہ سانو اپنے گھر بیت اللہ دے حج بھی نصیب فرمائے، کہو آمین۔ میرے بھائی ایک دوست کہہ رہے سن بار بار خواہ جی دو تین دعائیے جملے عرض کر دینا، میں دعا کر دینا، دعا آخر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں، میرے دل دی اے خسرت ہے میں خج کعبے دا کر آواں، میرے دل دی یا آسانے تے زمزم دیا پیاسانے، پیلا دے سا کی جام اس دے میں پی پی کے تے ٹر جاواں، دعا کر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں، میرے دل دی اے خسرت ہے میں حج کعبے دا کر آواں۔ اللہ پاک کو دعائے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ساڈے واسطے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا